احمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 16 ہے، آیت نمبر 83۔ وَتِلْکَ، اور یہ حجتنا دلیل ہے ہماری، آتیناہا دی تھی ہم نے وہ، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومی اس کی قوم پر، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، نون ہم رفع بلند کرتے ہیں، درجات من جس کے نشاء ہم چاہتے ہیں، اِنَّا بے شک ربا کا آپ کا رب حکیم کمال حکمت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا فرمائے ہم نے، لہو اس کے لیے، اسحاق و یعقوب اور یعقوب، کلن ہر ایک کو، ہدینا ہدایت دی ہم نے، ونوحن اور نوح کو، ہدینا ہدایت دی ہم نے، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے، داود کو، وسلیمان اور سلیمان کو، ایوب کو، یوسف اور یوسف کو، موسیٰ اور موسیٰ کو، ہارون اور ہارون کو، وکذالک اور ایسا ہی نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیک لوگوں کو، وزکریا اور زکریا کو، یحییٰ اور یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس اور الیاس کو، کلن سب کے سب، من الصالحین صالحین میں سے ہیں، اسماعیل اور اسماعیل، یسع اور یسع، یونس اور یونس، لوط اور لوط، کلن اور ہر ایک، فضلنا فضیلت دی ہم نے، علی العالمین تمام دنیا پر، ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم اور چن لیا ہم نے انہیں، اور اجتبئی یعنی چن لیا، نا ہم نے ہم انہیں، واجتبیناہم اور چن لیا ہم نے انہیں، وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے انہیں، اور ہدایت دی، نا ہم نے ہم انہیں، وہدیناہم اور ہدایت دی ہم نے انہیں، الی صراط راستے کی طرف، مستقیم سیدھے، ذالک یہ، ہدن ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی، یہدی وہ رہنمائی فرماتا ہے، بھی ساتھ اس کے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر، اشرکوا وہ شرک کرتے، لحبط یقیناً ضائع ہو جاتے، عنہم ان سے، ما جو کانوا تھے وہ، یعملون عمل کرتے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جن کو، آتیناہم عطا کی ہم نے ان کو، کتاب والحکمہ اور حکمت، والنبوہ اور نبوت، فَإِن پھر اگر، یکفروا انکار کرتے ہیں، بہا اس کا، ہؤلاء یہ لوگ، فقط تو تحقیق، وکلنا مقرر کر دیا ہم نے، بہا ساتھ اس کے، قومن ایسے لوگ، لیسوا نہیں ہے وہ، بہا اس کا، بکافرین کسی صورت انکار کرنے والے، اولئک یہی لوگ، الذین جن کو، ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، وبہداہم سو ان کی ہدایت کی، اقتدی آپ پیروی کریں، کل آپ کہہ دیں، لا نہیں، اسألکم میں طلب کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر، ان نہیں ہے ہوا وہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، حجتنا ہا جیم درجات، ہاں اس سے پہلے نرفع رافعین رفع سے، ووہبنا واو ہابا وہب یعنی عطا کرنا، محسنین فضلنا، اشرکوا لحبط یعملون، وکلنا ہاں وکل، مقرر کر دینا، وکل کر دینا، اجرن
ذکرہ للعالمین۔ رکوع نمبر 16 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 83 ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ان دلائل اور برہان کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نیچا دکھایا، ان پر غالب آئے۔ کن پر غالب آئے تھے؟ اپنی قوم پر، یعنی انہوں نے بہت سے برہانین دکھائے، بہت سی یعنی دلائل دکھائے، لیکن انہوں نے نہیں قبول کیا، یہ ان کے خلاف حجت قائم کر گئے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشرک کے بودے پن کو اپنی قوم کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے الہوں کے بارے میں غلط تصورات کو واضح کیا تھا، انہیں ان کا وہم قرار دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی حقیقت قوم کے سامنے رکھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نرفع درجات، یعنی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کر دیے۔ دنیا میں درجات کی بلندی علم اور حکمت کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے، اور وہ وجہ ایمان، درجہ علم، درجہ حکمت، توفیق اور درجہ نبوت ہے، اور یہ حصہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یعنی درجہ علم کامل کی وجہ سے ملا، انہیں نبوت کی وجہ سے ملا۔ بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور آخرت میں جنت و ثواب سے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے اس حجت کی وجہ سے جو انہیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات دنیا میں بھی بلند کیے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر دوسروں پر صاحب علم کی فوقیت عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور پر جو باعمل ہو اور معلم بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ باعمل معلم کو لوگوں کا امام بنا دیتے ہیں، پھر اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس سے علم کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام باعمل تھے، یعنی جو حکم دیا جاتا تھا وہ فوراً ہی اس پر عمل کر دیتے تھے، یعنی اللہ کے ہر حکم کو انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اس لیے وہ علم و حکمت کو ان کے شان مقام پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اس مقام اور جو کچھ اس کے لیے مناسب ہے خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا درجہ بلند ہونا ہے، کس کو غلبہ عطا فرمانا ہے، اور یہ جو ہے کس کو اللہ تعالیٰ نے نیچا رکھنا ہے۔ آیت نمبر 84 ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو، ایوب کو، یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے اور پوتے دیے جو نبی تھے۔ بیٹا کون تھا؟ اسحاق علیہ السلام، اور ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بعد پوتے کی بھی بشارت دی، تو وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ہدایت کے انعام کے طور پر ان کو یاد دلایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں بھی خیر رکھ دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، پھر یعقوب، جو کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اسی نام سے اسرائیلی کہلائے سارے۔ کُلًّا ہدینا ونوحًا ہدینا من قبل، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی۔ یعنی نوح علیہ السلام پہلے دوسرے جد امجد تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے آئے تھے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو ہدایت دی وہ ہدایت کی اعلیٰ ترین قسم تھی جو دنیا میں چند افراد کو حاصل ہوئی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی نسل میں سے یعنی نوح علیہ السلام کی نسل میں سے داؤد، سلیمان یعنی دو باپ بیٹا، سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اور ایوب اور یوسف، ایوب علیہ السلام جن کی زندگی صبر کی بہت بڑی مثال تھی، اور یوسف علیہ السلام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور موسیٰ اور ہارون یعنی عمران کے بیٹے۔ اور مجاہد سے سورہ سعد میں سجدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس سورہ میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم سورۃ نام میں یہ نہیں پڑھتے کہ ان کی نسل سے داؤد اور سلیمان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ ان کی ہدایت کی اتباع کریں۔ داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کی اتباع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو صالح بنایا گیا کیونکہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ پھر نیک لوگوں کو بدلہ کیسے دیتے ہیں؟ ان کی اولاد کو نیک کر کے، ان میں انبیاء صالحین بھیج کر، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے راستے پر بھی چلنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 85 ہے وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو بھی سب کے سب صالحین تھے، یعنی زکریا اور یحییٰ دو باپ بیٹے۔ ہاں جی، ان کی اولادوں میں سے یہ سارے زکریا و یحییٰ دو باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو سیدنا مریم بنت عمران کے بیٹے تھے۔ و الیاس، سیدنا الیاس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، کل من الصالحین، سب کے سب صالحین تھے، یعنی سب نیک لوگ تھے، یعنی اپنے اخلاق کمال علوم میں صالح لوگ تھے، بلکہ صالح کے سردار قائد اور ان کے امام تھے وہ۔ کل من الصالحین، سب کے سب صالحین تھے، تو اس آیت میں صالحین کو نمایاں کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 86 ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل کو اور یسوع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، عربوں کے باپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ وَالْيَسَعَ، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یسوع، و یونس، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یونس، اور لوط جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہارون کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے، ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی سارے انبیاء کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی۔ فضیلت کے 4 درجات جن کا ذکر النساء کی آیت 69 میں کیا گیا، ان میں سے انبیاء کا پہلا درجہ اور تمام انبیاء مرسلین میں سے وہ افضل ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ آیت نمبر 87 ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ان کے بعض آباء و اجداد کو، ان کی بعض اولادوں کو، ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے بعض آباء و اجداد کو، یعنی ان کے تمام انبیاء کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کی اولاد ان کے بھائیوں میں سے، یعنی ہم نے انبیاء کی اولاد ان کے بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چنا اور انہیں ہدایت اور سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا حقیقی رہنما بناتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کام کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح شامل کر دیتے ہیں کہ ان پر اس راستے کے راز واضح ہو جائیں، انہی کو کتاب سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک عملی یعنی احسان کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت حق کا کام صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر یکسو اور بے غرض ہو چکے ہوتے ہیں،
جو کسی کو دعوت دے کر کسی قسم کی مادی توقعات نہ رکھے۔ آیت نمبر 88 ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سوا کوئی ہدایت نہیں، وہی نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہے جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے دی۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں محفوظ صورت میں موجود ہے۔ کون سی آخری کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، اس لیے بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس سے ہدایت مانگے، کیونکہ اگر وہ ہدایت نہ دے گا تو کوئی اور ہدایت نہیں دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بھی عقیدے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، اور وہ اس جانور کی طرح ہلاک ہو جاتے جو زہریلی گھاس کھا کر پھول جاتا ہے۔ گویا شرک ایسی نحوست ہے جو بڑے بڑوں کے عمل پر پانی پھیر دیتا ہے۔ شرک تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب بھی بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ بھی شرک کرتے تو اعمال برباد کروا لیتے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہیں، دیگر لوگ تو اس جزا کے زیادہ مستحق ہے۔ آیت نمبر 89 ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت، نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں دی، حکمت سے نوازا، نبوت عطا کی۔ تو یہاں اس سے مراد حکمہ سے مراد حکمت ہے اور حکومت بھی ہے۔ سیدنا کرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احکم سے مراد عقل بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حکم سے مراد علم بھی ہے اور حکم سے مراد قرآن بھی ہے، مجاہد نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو حکومت دی، مثلا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا تھا؟ حکومت عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ اس کے لیے لوگوں کو پہلے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچائیں، اس دین پر خود ایمان لا کر اس پر قائم رہیں، اس دین کی حفاظت کریں۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں۔ یعنی اگر دنیا والے نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اپنی نعمتیں ایسی قوم کو سونپ دی جو انکار کرنے والے نہیں، یعنی مہاجرین اور انصار کو، یعنی قیامت کے دن کے نقش قدم پر چلنے والوں کو جن کا محکم و متشابہ پر ایمان ہے اور ہر ایک آیت پر ایمان ہے۔ اب دیکھیں مکہ کے کافروں نے قرآن کو جھٹلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوم پیدا کر دی مہاجرین انصار میں سے کہ جو حق کے ساتھ دینے والے تھے۔ آیت نمبر 90 ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے احیار کی پیروی، ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی پیروی کر کے ہر کمال کو اپنے اندر جمع کر لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایسے فضائل تھے جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء مرسلین کے سردار اور متقین کے امام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہی مذکورہ بالا انبیاء کی اقتداء کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان باللہ، توحید خالص، اخلاق حمیدہ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دی تھی۔ مجاہد نے خبر دی کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا ہاں۔ پھر آپ نے آیت وَوَهَبْنَا سے وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی تک پڑھی اور کہا کہ داؤد علیہ السلام بھی ان انبیاء میں شامل ہے جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے۔ مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے نبی بھی انہی میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 4632 نمبر حدیث ہے۔ تو رسول ہدایت یافتہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایات آتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلیں گے، اپنی زندگی کے سارے فیصلے انہی ہدایات کے مطابق کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو اس کی دعوت دیں۔ قرآن حکیم ساری انسانیت کے لیے نصیحت ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے راستے پر چلیں، رسولوں کے طریقہ کار کو اپنائیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیہِ أَجْرًا، آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں جن کی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود کیا گیا، میں آپ لوگوں سے دین اسلام کی دعوت دینے پر اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی قرآن مجید تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اس میں رب عظیم کی اسماء و صفات ہیں۔ جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ مفید چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اور جن سے یہ کتاب روکتی ہے جو ضرر رساں ہے اس سے رکتے ہیں۔ قرآن مجید اخلاق حسنہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا بندوں پر واجب ہے کہ وہ اس نعمت کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔